السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم نبوت پر بات ہو رہی ہے۔ پچھلے 2 دروس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ قرآن کریم کی بہت ساری آیات شیئر کی جس میں ختم نبوت کا ذکر ہے۔ اسی طرح کل ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کوئی 25 کے قریب احادیث مبارکہ دیکھیں، اور آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اور مزید احادیث مبارکہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں، تو آپ نے کہا جی سر کریں۔ تو اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلی روایت آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دراز قد کے تھے، طویل قامت تھی، ان کے گھنگریالے بال تھے، اور ان کے داہنے ہاتھ میں مہر نبوت تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، کاندھوں کے درمیان۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال بھی کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور مجھ سے پہلے نبیوں کی بھی مہر ہوا کرتی تھی، مہر نبوت ہوا کرتی تھی، لیکن میرے ساتھ یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، کوئی رسول نہ ہوگا۔ امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 577 میں، حدیث نمبر 4105۔ اسی طرح اسماعیل بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا بھئی وہ تو بہت چھوٹی عمر میں، کم سنی میں فوت ہو گئے تھے۔ اگر ان کے لیے یہ بات مقدر ہوتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث 1510 اور صحیح البخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ اب آپ نے غور کیا کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نے کیا فرمایا کہ حضور کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، جو آلریڈی نبی ہے وہ تو آ جائے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تو بعثت ہو چکی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آئے اور پھر آ کر پھر مبعوث ہو۔ اچھا، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم زندہ ہوتے تو سچے نبی ہوتے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اس سلسلے میں کہ آپ نے کہ انبیاء کی اولاد میں نبوت رہتی ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو لڑکے عطا فرمائے لیکن کم سنی میں بلا لیے۔ اچھا، یہ روایت بھی مسند امام احمد کی، پھر تاریخ دمشق میں حدیث 579، پھر الجامع الصغیر میں بھی آتی ہے، حدیث 7453، کنز العمال میں بھی آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف مباشرات بچے، یعنی کہ اچھی خوشخبریاں۔ تو مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اچھی خوشخبریاں جو ہیں، یہ خوشخبریاں جو ہیں، یہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اچھے خواب۔ صحیح البخاری کی یہ روایت ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 27 دجال اور کذاب ہوں گے، 27، ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ بھی حضور نے بتا دیا کہ وہ جھوٹے مدعیان نبوت میں 4 عورتیں بھی ہوں گی۔ اچھا، یہ روایت مسند امام احمد کی ہے، اور حافظ زین کہتے ہیں اس حدیث کو کہ یہ سند صحیح پہ، اور امام احمد نے اسے حدیث 23251 کے تحت روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی طویل حدیث کے آخر میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ اور چچا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آئے، اور آپ سے کہا کہ آپ جو چاہے اس کی قیمت لے لیں، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کی شہادت دو، اور اس کی کہ میں خاتم الانبیاء والرسل ہوں، میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ انہوں نے اس پر عذر پیش کیا اور دیناروں کی پیشکش کی۔ آپ نے فرمایا اچھا، زید سے پوچھو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں اس کو تمہارے ساتھ بلا معاوضہ بھیج دیتا ہوں۔ حضرت زید نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے باپ کو ترجیح دوں گا اور نہ اپنی اولاد کو ترجیح دوں گا،
یہ سن کر حضرت زید کے والد حارثہ مسلمان ہو گئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور ان کے باقی رشتہ داروں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 214 پر، حدیث 4946۔ پھر حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 1000 یا اس سے زائد انبیاء کا خاتم ہوں۔ امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا، حدیث 4168۔ اور 1000 سے زائد انبیاء سے مراد 1,24,000 انبیاء ہیں، جیسا کہ المستدرک میں امام حاکم ایک اور حدیث میں بلکہ امام حاکم جو ہے اسی حدیث میں اس کی پھر تصریح بھی بیان کرتے ہیں، 4168 کے تحت اس کی تصریح بھی لاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے درد ہو گیا تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود نماز پڑھنے لگے اور مجھ پر اپنی چادر کا پلو ڈال دیا، پھر فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے، تم ٹھیک ہو گئے اور اب تم کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں نے اللہ سے جس چیز کا سوال کیا تمہارے لیے بھی اس چیز کا سوال کیا ہے، اور میں نے اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کیا اللہ نے مجھے وہ عطا فرما دی، سوا اس کے کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس روایت کو المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے، حدیث 7913، اور حافظ الہیثمی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے رجال صحیح ہیں، اور مجمع الزوائد میں جلد نمبر 9 صفحہ 110 پر یہ روایت آتی ہے۔ پھر بعض بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن 70 امتوں کو مکمل کریں گے، ہم ان میں سب سے آخری اور سب سے بہتر امت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث 4287، پھر مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، سنن الدارمی میں بھی آتی ہے، حدیث 2762۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے آپ سے ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ اسی جگہ ٹھہرے جہاں آپ ہیں، کیونکہ اللہ آپ پر اس طرح ہجرت کو ختم کرے گا جس طرح مجھ پر نبوت کو ختم کیا ہے۔ المعجم الکبیر کی یہ حدیث ہے 5828، اور مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے، اور اس کی سند میں ایک راوی ہے اسماعیل بن قیس جو کہ متروک ہے۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیہ مبارکہ پڑھتے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ إِلَى آخر الآیہ، سورہ الاحزاب کی آیا ہے، تو آپ فرماتے مجھ سے خیر کی ابتدا کی گئی ہے اور میں بعثت میں سب نبیوں میں آخر ہوں، یعنی نبوت میں تو مجھ سے ابتدا کی گئی، خیر میں ابتدا مجھ سے کی گئی، اور بعثت کے اعتبار سے، مبعوث ہونے کے اعتبار سے میں سب نبیوں میں آخر ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث 31753۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آسمانوں کی معراج کرائی گئی تو میرے رب نے مجھے اپنے قریب کیا، حتیٰ کہ میرے اور اس کے درمیان 2 کمانوں کے سروں کا فاصلہ رہ گیا، یہ اس سے بھی زیادہ نزدیک، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے میرے حبیب یا محمد، کیا آپ کو اس کا غم ہے کہ آپ کو سب نبیوں کا آخر بنایا ہے؟ میں نے کہا اے میرے رب نہیں۔ فرمایا آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیں اور ان کو خبر دیں کہ میں نے ان کو آخری امت بنایا ہے، تاکہ میں دوسری امتوں کو ان کے سامنے شرمندہ کروں اور ان کو کسی امت کے سامنے شرمندہ نہ کروں۔ اسے الفردوس میں حدیث نمبر 5321 کے تحت روایت کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے کنز العمال میں بھی آتی ہے، حدیث 3211، اور اسی طرح تاریخ بغداد میں بھی آتی ہے جلد 5 میں، اسی طرح تاریخ دمشق الکبیر کی جلد 3 میں بھی آتی ہے، اور اسی طرح اور مختلف کتابوں میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا تو وہ گھبرائے، بس جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ 2 دفعہ فرمایا، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی 2 دفعہ فرمایا۔ تو حضرت آدم نے پوچھا کہ محمد کون ہیں؟
حضرت جبرائیل نے کہا وہ آپ کی اولاد میں سے آخر الانبیاء ہیں۔ تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 7 صفحہ 309 میں حدیث نمبر 1979۔ اچھا، اسی طرح حافظ سیوطی نے مسند ابو یعلا میں اور امام ابن ابی الدنیا کے حوالے سے حضرت تمیم داری کی ایک بڑی طویل حدیث روایت کی ہے۔ اس کے آخر میں ہے کہ فرشتے قبر میں مردے سے سوال کریں گے کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اسلام میرا دین ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ فرشتے کہیں گے تم نے سچ کہا۔ الدر المنثور کی جلد 8 صفحہ 33 پر یہ روایت آتی ہے، اور در المنثور جو ہے وہ امام سیوطی کی تصنیف ہے، حدیث کی نہیں بلکہ تفسیر کی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو تو اچھی طرح پڑھو، تم کو علم نہیں ہے شاید یہ درود آپ پر پیش کیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن آپ ہمیں تعلیم دیجئے۔ انہوں نے کہا تم اس طرح درود پڑھو، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمدا عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، حدیث 906، اور مسند ابو یعلا میں بھی آتی ہے، حدیث 5267، اور اسے امام حاکم نے المستدرک کی بھی جلد 2 میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے شفاعت کبریٰ کے متعلق ایک طویل حدیث روایت کی ہے۔ اس کے آخر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں شفاعت کا اہل نہیں ہوں، میری اللہ کے سوا پرستش کی گئی ہے، یعنی آپ نے تو حکم نہیں دیا لیکن لوگوں نے کی ہے۔ آج مجھے صرف اپنی فکر یہ بتاؤ کہ اگر کسی ایسے برتن جس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہو، جسے کوئی شخص نے آج تک توڑا نہ ہو اور وہ ایسی بند ہو برتن، تو کیا کوئی شخص وہ سیل توڑے بغیر اس کو کھول سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا پس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور وہ یہاں موجود ہیں، اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا کام معاف فرما دیے ہیں۔ مسند ابو یعلا کی حدیث 2328 مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، مسند الطیلاسی میں بھی حدیث 2798 ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوہ سے پوچھا میں کون ہوں؟ گوہ سمجھتے ہیں آپ، یہ ایک جانور ہوتا ہے جو صحراؤں میں ملتا ہے۔ تو اس گوہ نے کہا کہ آپ رسول ہے، رب العالمین نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور حافظ عسقلانی نے، اسی طرح علامہ آلوسی نے، اور اسی طرح مفتی محمد شفیع نے بھی اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ یہ حدیث المعجم الصغیر میں آتی ہے، حدیث 948، اور پھر اسی طرح مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے، حدیث 14086۔ اچھا، اسی طرح ایاس بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمام لوگوں سے افضل ہے مگر وہ نبی نہیں ہے۔ الکامل لابن عدی جلد نمبر 6 صفحہ 484۔ اسی طرح حضرت ابو طفیل، اچھا یہ روایت آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بھی بتاتا چلوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انبیاء جو ہیں وہ اپنی امت میں سب سے افضل ہوتے ہیں، اور کسی نبی کے بعد اگر کوئی اور نبی آئے تو وہ اس امت میں سب سے افضل ہوگا۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ تمام لوگوں میں سب سے افضل ہے مگر نبی نہیں ہے۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ افضل ہوتا نا، حضرت ابو بکر تو نہیں ہوتے۔ تو حضور کا یہ فرما دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رب کے پاس میرے 10 نام ہیں۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ مجھے ان میں سے 8 یاد ہیں: محمد، احمد، ابو القاسم، الفاتح یعنی نبوت کا افتتاح کرنے والا، الخاتم یعنی نبوت کو ختم کرنے والا، العاقب جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، اور الحاشر اور الماحی یعنی شرک کو مٹانے والا۔
اور اسے دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے، جلد 1 صفحہ 61 پر حدیث نمبر 20 کے تحت۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی تو انہوں نے اس میں اس امت کا ذکر بھی پڑھا، بس انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے تورات کی الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت تمام امتوں کے آخر میں ہوگی اور قیامت کے دن سب پر مقدم ہوگی، اس کو میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ امت احمد ہے، تو تمام امتوں کے آخر میں جو امت آئے گی تو وہ خاتم الانبیاء کی امت ہوگی۔ اچھا، اسے بھی امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں حدیث 31 کے تحت جلد 1 صفحہ 68 پر روایت کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح دلائل النبوہ میں ہی امام ابو نعیم جلد نمبر 1 صفحہ 75-76 پر حدیث 35 کے تحت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینے کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پہ دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس آگ کا شعلہ تھا، لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ احمد کا ستارہ ہے جو طلوع ہو چکا ہے، یہ صرف نبوت کے موقع پر طلوع ہوتا ہے اور انبیاء میں سے اب صرف احمد کا آنا باقی رہ گیا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی اس بات کی دلیل موجود ہے کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں، اور افسوس ان لوگوں پر جو کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں پر حضور کے بعد بھی کسی نبی کے قائل ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے تو ان پر جو کپڑا تھا اس کے نیچے سے آواز آ رہی تھی، لوگوں نے ان کے سینے اور چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ان کے منہ سے آواز آ رہی تھی، محمد رسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رسائل ابن ابی دنیا میں یہ روایت آتی ہے جلد 3 صفحہ 388 پر، اور آپ کو یاد ہوگا برزخ سیریز میں بھی میں نے یہ روایت آپ سے شیئر کی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے فوت ہونے کے بعد کلام کیا تو ان میں حضرت زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور نعمان ابن بشیر نے اس سے روایت کیا کہ ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے کپڑے کے نیچے سے آواز آ رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معراج کی ایک طویل حدیث بیان کی، اور اس میں مذکور ہے کہ مسجد اقصیٰ میں نبیوں نے حضرت جبرائیل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ھذا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، یہ محمد رسول اللہ ہے، خاتم النبیین ہیں۔ اور اس روایت کو مسند البزار میں روایت کیا گیا حدیث 55 کے تحت، پھر مجمع الزوائد کی جلد 1 صفحہ 69 پر بھی آتی ہے، اور اسی روایت میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کے خطبات کے بعد ایک خطبہ پڑھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور مجھ پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور میری امت کو تمام امتوں میں بہتر اور کامل بنایا، جس کو لوگوں کے سامنے بھیجا گیا، اور میری امت کو قیامت میں اول اور دنیا میں آخر بنایا، اور میرے سینے کو کھول دیا اور مجھے نبوت کی ابتدا کرنے والا اور نبوت کو ختم کرنے والا بنایا۔ وجعلنی فاتحا و خاتما، مسند البزار کی یہ روایت ہے جلد 1 صفحہ 41 پہ حدیث 55، اور مجمع الزوائد کی جلد 1 صفحہ 69 پر۔ اچھا، اسی طرح اس حدیث کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے آپ کو خلیل بنایا، اور تورات میں لکھا ہوا ہے کہ محمد رحمان کے حبیب ہیں، اور میں نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنایا اور آپ کی امت کو اول اور آخر بنایا، اور جب تک آپ کی امت یہ گواہی نہ دے کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں ان کا خطبہ جائز نہیں ہوگا، اور میں نے آپ کو پیدائش میں تمام نبیوں سے پہلے بنایا اور دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا، وَجَعَلْتُكَ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَآخِرُهُمْ بَعْثًا، اور پھر فرمایا اور آپ کو نبوت کی ابتدا کرنے والا اور نبوت کو ختم کرنے والا بنایا، وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اور اسے بھی مسند البزار جلد 1 صفحہ 44 پر حدیث 55 کے تحت اور مجمع الزوائد کی جلد 1 صفحہ 71 کے تحت بیان کیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابن زمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رہی وہ اونٹنی جس کو تم نے خواب میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ میں اس اونٹنی کو چلا رہا ہوں، تو اس سے مراد قیامت ہے، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہوگی۔ دلائل النبوہ کی جلد 7 صفحہ 38 پر یہ روایت آتی ہے، حدیث 8146، اور پھر کنز العمال میں حدیث 42018۔ اور اسی طرح آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر جو متوفی ہیں 774 ہجری، انہوں نے سورہ الواقعہ آیہ نمبر 13 کی تفسیر میں بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے، جلد 4 میں صفحہ 315 پر۔ اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح درود پڑھو کہ لبیک اللہم ربی وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم والملائکۃ المقربین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وما سبح لک من شیء یا رب العالمین علی محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین وسید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین الشاہد البشیر الداعی الیک باذنک السراج المنیر علیہ السلام۔ بہرحال بڑی تفصیل سے اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی نے اس درود میں کیا فرمایا، علی محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین۔ تو الشفا کی جلد 4 صفحہ 60 پر یہ درود موجود ہے۔ پھر اسے نسیم الریاض کی جلد نمبر 5 صفحہ 53-54 پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو غالباً پچھلے درس کو اور اس درس کو اگر آپ ملا لیں تو کوئی 50 احادیث مبارکہ اور اسی طرح اقوال میں نے آپ کے سامنے یہاں ذکر کیے ہیں، جن میں ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی صاف تصریح ہے۔ اچھا، اسی طرح بہت ساری اور احادیث ہیں جو مختلف کتابوں میں آتی ہیں، اور جو احادیث میں نے آپ سے ذکر کی متن میں الفاظ کے ہلکے پھلکے بدلاؤ کے ساتھ، وہ احادیث بھی ہیں جو مکرر ہیں، وہ میں نے ذکر نہیں کی، بلکہ ایک حدیث اس ضمن میں ذکر کرتی جو ان ملتے جلتے الفاظ میں آتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی احادیث بھی ہیں، بکثرت احادیث ہیں جن میں حضرت ابو بکر کو امت میں سب سے افضل قرار دیا گیا۔ ان میں سے ایک حدیث میں نے آپ سے روایت کی جس کے اندر حضور کی جس میں ختم نبوت کا ایک اشارہ ملتا ہے آپ کو۔ اسی طرح تمام صحابہ کو بعد کے لوگوں سے افضل فرمانا، یہ بھی ایک اشارہ ہوتا ہے۔ تو انبیاء تو اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، تو غیر نبی سے تو افضل ہو نہیں سکتا۔ تو اگر کسی کو امت میں افضل قرار دیا جائے یا بعض لوگوں کو پوری امت پر افضل قرار دیا جائے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں۔ تو وہ احادیث بھی پھر ختم نبوت کی دلیل میں آ جائیں گی، اور ایسی پھر بہت ساری روایات ہیں۔ اچھا، مفتی محمد شفیع جن کا تعلق دیوبند سے ہے، انہوں نے اپنی کتاب ختم نبوت لکھی ہے جو ادارۃ المعارف سے چھپی ہے۔ اس میں انہوں نے 210 احادیثیں ذکر کی ہیں، لیکن اس کتاب میں مکررات کو الگ الگ حدیث شمار کیا گیا ہے۔ مثلا ایک حدیث کی عبارت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب نے اس حدیث کو 12 مرتبہ ان نمبروں سے پھر ذکر کیا کہ بھئی اسی حدیث کو حدیث نمبر 7 میں لاتے ہیں، حدیث نمبر 24 پہ لاتے ہیں، حدیث 38 میں لاتے ہیں، پھر 51، 52، 72، 73، 74، 75، 76، 82، پھر حدیث 130، سیم حدیث کو پھر متعدد بار انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو یوں وہ تعداد ان کی کتاب میں بڑھ کے 210 تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ان روایات کو پھر ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا ہے۔ تو اسی طرح اور کئی احادیث مبارکہ ہیں جن کے پھر ایک سے زائد مقامات پر، ایک سے زائد کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ہم نے انہیں ایک ہی دفعہ یہاں پہ آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، ایک اور پوائنٹر جس پر میں آپ کے ساتھ یہاں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ میں بات کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کی جو تصدیق کرے، کیا فقہائے اسلام اسے کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں؟ اگر ہے یہ معاملہ اس طرح تو اس پر پھر کیا دلائل موجود ہیں؟ تو if you are interested, inshallah ta'ala, we can talk about it as well. Till next time,
اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔